پھر 14 کے بعد، پھر 72 کے بعد. اچھا یہ جو میں ترتیب دے رہا ہوں یہ کوئی اپنے اعتقاد کی بنیاد پر دے رہا ہوں یا قرآن اور سنت کی روشنی میں دے رہا ہوں؟ اگر اعتقاد ہے تو ہر کسی کا اعتقاد ہے. زیادہ سے زیادہ آزاد ممالک میں کہتے ہیں کہ آپ کا اعتقاد آپ کو مبارک، ہمارا اعتقاد ہمیں مبارک. لیکن جب بات حق کی ہے تو پھر یہ مبارک بادیاں اس طرح نہیں چل سکتی، ماننا پڑے گا کہ یہی ہے. آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ زیادہ وقت آپ کا ہم نہیں لے رہے کیونکہ یہ ویک ڈیز ہیں، کام پہ آپ کو جانا بھی ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کام پہ جاتے ہیں تو ہم بھی کام پہ جاتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہی نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ہم اس ایک کے بعد پھر 5 کے بعد ہوں گے، تبھی صحیح معنوں میں میننگ فل ہوں گے، یعنی با مقصد زندگی گزار سکیں گے. ورنہ کوئی بھی ہمارا وجود معنیدار نہیں ہو سکتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. کما رہے ہیں کیوں؟ زندگی کرنے کے لیے. زندگی کر رہے ہیں کیوں؟ کمانے کے لیے. جلدی سو جائیں کیوں؟ صبح جاب پہ جانا ہے. جاب پہ کیوں جائیں؟ کہ جاب پہ نہیں جائیں گے تو پیٹ کیا کیسے بھریں گے، نیند کیسے آئے گی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جاب کے لیے، جاب کر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کار لے ایک راؤنڈ بول کا چکر چلاتا رہے لگاتار. کیا کر رہے ہو؟ بس چکر کاٹ رہا ہوں. چکر کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہتے اس لیے کہ میرے پاس کار ہے مجھے چلانا پڑے گا. اور پھر کہاں جا رہے ہو؟ بس اسی راؤنڈ اباؤٹ کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوں. لاکھوں لوگوں کا مقصد کوئی حقیقت میں نہیں ہوتا ہے. بیچ میں درمیان میں کوئی تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے بھر کی تھکان دور ہو گئی، پھر بھی مقصد پورا نہیں ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اسی لیے جاپان میں اس وقت اور دیگر اب جو نیو جنریشن ہے اس میں خودکشی کا ریشو بڑھ گیا ہے. کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وائی وی شوڈ لیو، میں کیوں زندہ رہوں جبکہ ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. وہی جو کام کل کی آج بھی، پھر آنے والے کل میں بھی. کھاؤں پیوں عیش کروں، عیش کروں کس لیے؟ جاب کروں، جاب کروں کس لیے؟ میں دیکھوں کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوں تو اتنی بار بار ریپیٹیشن سے بہتر ہے کہ ایک ہی وقت میں ختم کر دوں. واقعاً بھی جو مقصد نہیں سمجھتے ان کو مر جانا ہی چاہیے. جو مقصد زندگی نہیں سمجھتے انہیں مر جانا چاہیے. اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بات اعتقاد کی نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کا نظریہ، آپ کا اعتقاد آپ کو مبارک، ہمارا نظریہ ہمیں مبارک. نہیں، بات حقیقت کی ہے. اگر حق ہے تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا، مجھے بھی ماننا پڑے گا، میرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. اس سے انکار نقصان اور بربادی اور تباہی تک لے جاتی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ اس ایک کو پہچانو. اس نے ہمیں بیکار خلق نہیں کیا، ہمیں جانوروں کی طرح کسی کے استعمال کے لیے، کسی کے استعمال کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس ایک مقصد کے تحت پیدا کیا کہ ہم عبادت اس کی کریں فرشتوں سے بھی بہتر کیفیت کے ساتھ. کہ وہ مجبوری میں کریں، ہم اختیار کے ساتھ کریں. وہ مجبوری میں قیام و سجود میں لگے رہیں، ہم اختیار اپنی مرضی کے ساتھ کریں. یہ جو عبادت کی جو بنیادی کیفیت ہے وہ ایک کے بعد ہی ہوگی نا. اور پھر یہ عبادت کرنے چلے تو ایک کی عبادت کرنے کے لیے چلے، پتہ نہیں کیسے کریں. فرشتے بھی اسٹک تھے. کیا کہا ہم نے؟ فرشتے بھی اسٹک تھے. اسٹک کا مطلب جانتے کیا ہے؟ سرگردان، حیران کہ عبادت اللہ کی کرے، پیدا عبادت کے لیے ہوئے ہیں، کیسے کرے؟ تو اللہ نے اپنے شاہکار مخلوق کو ان کے سامنے دکھایا. کہ یہ
کو دیکھو ویسی عبادت کرو، ہے نا؟ آپ سب جانتے ہیں حضرت جبرائیل کو اللہ نے بنایا، پوچھا تم کون ہو، میں کون ہوں؟ سمپل، بہت احتیاط کی، اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا، معصوم ہے، غلطی نہیں کر سکتے، خطا نہیں کر سکتے، بچ گئے یہ کہہ کے تو ہے۔ یہ کہہ کے بچ گئے تو ہے، اب جو بھی ہے تو ہے، میں جو بھی ہوں میں ہوں۔ اگر استاد جبرائیل کا پہلا درس توحید کا نہ دیتا، لفظوں پر غور نہیں کر رہے ہیں، پہلا درس کس کا؟ توحید کا نہ دیتا تو عصمت ان کی بھی خطرے میں تھی۔ تو فرشتوں کے لیے بھی عبادت کا رنگ ڈھنگ طریقہ طور سب کچھ بتانے کے لیے شاہکار معبود حقیقی اللہ نے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا، وہ پھر 5، تو 1 کے بعد تم آئے ہو، 0 ہو، تو اب تمہیں 5 کے بعد آنا پڑے گا۔ یہ نہیں اعتقاد کی بات کہ آپ کا یہ اعتقاد ہے ہم کسی اور کے ساتھ جائیں گے، جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب کوئی بھی ہو، اس سے سادہ لفظوں میں اور کوئی طریقہ نہیں میں نے اپنے ذہن میں لایا کہ اس کو پیش کیا جائے، چاہے کوئی بھی ہو، رسول کے زمانے کا ہو یا رسول کے بعد کا ہو، رحلت سے پہلے ہو یا رحلت کے بعد ہو، اگر ان سے طریقہ نہیں سیکھتا عبادت کے تو وہ جہنم میں جائے گا، سیدھی سیدھی بات، کیونکہ حق عبادت صرف وہی دکھا سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ اب آج کی مجلس کی تھوڑی سی کڑی جوڑتے ہوئے، آج 2 عظیم معصوم ہستیوں کی رحلت و شہادت کی مجلس ہے نا، اور ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ خراج عقیدت بھی پیش کریں اور اپنے ایمان کا ثبوت بھی پیش کریں، ہم سے ان کا کیا تعلق ہے یہ بھی ثابت کریں کہ کس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے ہم نے ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل، نمونے عمل قرار دیا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کی ذات گرامی۔ تو نماز بھی ویسے ہی پڑھو جیسے رسول پڑھتے، روزہ بھی رکھو ویسے ہی جو رسول رکھتے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ دے وہ پوری امانت داری سے لے لو۔ اس بات کا خیال رکھیے، جو کچھ دے دیں لے لو، مطلب کچھ اپنے مطلب کا ہے لے لو، جو اپنے مطلب کا ہے نہیں ہے اسے نہ لو، یہ نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ کا مطلب یہ کہ سب کچھ پوری امانت داری سے لے لو۔ رسول کا محبوب ہے اسے بھی لو، رسول کا منفور ہے اسے بھی لو۔ کیا نہیں کیا آپ نے؟ ان کو بھی سمجھو جن کے بغیر رسول بے چین ہو جاتے تھے، ان کو بھی جانو جن کے آنے سے رسول بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کو بھی سمجھو کہ جن کے نہ آنے پر رسول پوچھتے تھے، تجسس کرتے تھے، کیا ہو گیا آج سلمان دکھائی نہیں دیتے، کیا ہو گیا آج ابوذر نظر نہیں آتے، ان کو بھی لو اور ان کے بارے میں فیصلہ کر لو کہ جن کے آتے ہی پیغمبر کہتے یہ اگر چلے جاتے تو بڑا سکون ملتا۔ اور خاص کر آخری دنوں میں مرنے والا اپنے چاہنے والوں کو بلاتا ہے، فون کر کر کے، بھائی اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، میرے آخری دن ہے نا۔ جو چاہنے والے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے،
جن سے تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں عقیلونی عقیلونی، پلیز لیو دا پلیس، چھوڑو نہ، جاؤ نہ. اور پیغمبر نے آخری ہفتے میں دونوں کام کیے ہیں. کچھ لوگوں کو بلایا ہے، کہاں ہیں؟ خود حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ بار بار پیغمبر کہتے ہیں اینا حبیبی اینا حبیبی، میرے حبیب کہاں، میرے حبیب کہاں؟ تو میں نے ایک دفعہ بابا کو آگے کیا، منہ پھیر لیا. خود حضرت عائشہ نے روایت کی ہے، اور یہ کتاب النظرہ میں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ منہ پھیر لیا. تو پھر میں نے حضرت عمر سے کہا، پھر منہ پھیر لیا. تو میں سمجھ تو گئی تھی کہ رسول کا حبیب کون ہے. میں چاہتی تھی کہ کوئی اور طریقہ ایسا اپنایا جائے کہ علی نہ آئے تو زبان مبارک پر جاری ہو گیا میں علی کو بلا رہا ہوں، میرا حبیب علی ہے. کوئی چارہ نہیں ہے. ہم پھر کہتے ہیں یہ بات عقیدے کی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، ہمارا عقیدہ ہم کو مبارک. علی کو ماننا پڑے گا ورنہ جہنم میں جاؤ گے. سیدھی سیدھی بات. اس سے واضح تمہیں ہدایت ہو نہیں سکتی ہے. اسی لیے ہدایت ٹی وی ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ جہنم کا راستہ کیا ہے اور جنت کا راستہ کیا ہے. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہو تو واضح. بس وہ ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے، علی کے دشمن ہے، وہاں جاؤ. یہ ایک واضح خط امتیاز، یہ فرق حق و باطل کا، یہ فاصلہ اچھائی اور برائی کا، اور یہی خط فاصل ہے دوزخی اور جنتی کا. اس سے اور کوئی واضح پیغام ہو تو مجھے بتائے.